کا شکریہ کہ آپ ہمارے مختصر نوٹس پر آپ جہاں تشریف لے آئے، ایک حساس مسئلے پر پریس کانفرنس کے لیے ہم آئے ہیں یہاں پر، جو اس وقت پورے ریجن کو بلکہ پوری دنیا کو اس نے خطرے میں ڈال دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج صبح ہمارے ہمسایہ برادر ملک جمہوریہ اسلامی ایران پر امریکہ اور اسرائیل نے مل کر اٹیک کیا۔ یہ اٹیک پہلے کی طرح مذاکرات کے دوران ہوا ہے۔ باقاعدہ جنیوا میں تیسرا دور ابھی ختم ہوا تھا اور جو ٹیکنیکل لوگ تھے ان کی بات چیت ہو رہی تھی تاکہ اگلے مرحلے میں چیزوں کو فائنل کر لیا جائے۔ اسی دوران ایران پر حملہ شروع ہو گیا۔ دو ایٹمی طاقتوں نے کیا ہے، اسرائیل اور امریکہ۔ امریکہ ہزاروں کلومیٹر دور سے یہاں آیا ہے، اپنے جنگی بحری بیڑے لایا ہے، اپنے جنگی جہاز لایا ہے، اور میرے خیال میں نے سنا ہے کہ جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد شاید امریکہ کی اتنی بڑی موبلائزیشن نہیں ہے ان کی فورسز کی جو اس وقت ہوئی ہے۔ اس حملے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں حملہ ہوا ہے؟ دیکھیں، خود امریکن نے کہا، برزنسکی نے کہا، ان کے بڑے بڑے انٹلیکچوئلز نے کہا، دنیا کہتی ہے ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہ شفٹ آف پاور فرام ویسٹ ٹو ایسٹ کا دور ہے۔ امریکہ کے ہاتھ سے اس کی ہیجمونی نہیں کر رہی ہے، دنیا پر تسلط نہیں کر رہا ہے، جس کی بنیاد پر جو نیا صدر آیا وہاں پر اس نے فرسٹ پہلے امریکہ کو طاقتور بنانا ہے ہم نے، اور مائٹ از رائٹ اس قانون کو لے کے چلا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تمام کے تمام انٹرنیشنل ادارے جو 80 سال سے جن کی بنیاد پر دنیا میں نسبتاً ایک آرڈر اور نظم حاکم تھا ان کو اس نے بائی پاس کیا ہے۔ وینزویلا کے بارے میں آپ کو پتا ہے اس نے کیا کیا ہے، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جرم اس کے ڈائجسٹ ہو رہے ہیں، ہضم ہو رہے ہیں، لوگ بھول رہے ہیں۔ اب ایران اگر اسرائیل گریٹر نہیں بنتا اور اتنا ہی چھوٹا سا رہتا ہے جس کی چوڑائی بعض جگہ پر 24 کلومیٹر ہے میکسیمم چوڑائی، اور میکسیمم جو زیادہ سے زیادہ 137 کلومیٹر ہے، 24 کم سے کم، اور جس کی کوئی ڈیپتھ ہی نہیں ہے، کوئی بیک ہی نہیں ہے، جس سے خطے کے علاقے کی جو اقوام ہیں، میں حکومتوں کی بات نہیں کرتا ہوں، شدید نفرت کرتی ہے۔ وہ قاتل ہے، جینوسائیڈ کیا اس نے، عالمی عدالت انصاف نے بھی اسے مجرم قرار دیا ہے نتنیاہو کو۔ اسرائیل کے راستے میں، اس کے جو آپ کہتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل بننے کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے بڑی، وہ جمہوریہ اسلامی ایران ہے۔ اس کے بارڈر پر حزب اللہ ہے، مصر کی سائڈ پر حماس، اور اردن کی سائڈ پر ویسٹرن بینک میں فلسطینی ہے۔ رکاوٹ ہے وہاں پر، یہ نہیں ریزسٹنس رکاوٹ ہے اس کے مقابلے میں۔ جو خطے میں اسرائیلی اور امریکی اہداف کے مقابلے میں ریزسٹنس ہے وہ رکاوٹ ہے، اور ریزسٹنس کا مرکز اور محور جمہوریہ اسلامی ایران کو سمجھا جاتا ہے، سب سے بڑے فلسطینی مظلوموں کے حامی، چاہتے ہیں کہ اس رکاوٹ کو گرا دیں۔ لہذا دو ایٹمی طاقتوں نے ایران پر حملہ کیا ہے۔ ایران خدا نخواستہ اگر کچھ اس کو ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان کی بھی خیر نہیں ہے، پوری امت مسلمہ کی خیر نہیں ہے، سارا ریجن ٹوٹ جائے گا۔
ری سائز ہو کے ری شیپ کرنے کے اپنی مرضی سے. لہذا اس حملے سے ہم کئی حوالوں سے لا تعلق نہیں رہ سکتے. ایک تو لیگلی قانونی حوالوں سے یہ انلیگل ہے، اور ہر وہ شخص جو قانون پر یقین اور ایمان رکھتا ہے وہ اس کا مخالف ہے، عالمی قوانین کے خلاف ہے. وہ ایک ساورن کنٹری ہے، کسی کو حق نہیں ہے اس کی سمندری حدود میں آگے دخالت کرے، اس کی فضائی حدود میں داخل ہو یا اس کی زمینی حدود میں داخل ہو. کہیں دنیا کا کوئی قانون کو اجازت نہیں دے رہا اور وہ حملہ کر رہے ہیں. اگر یہ بدعت رواج پا جائے تو پھر کوئی محفوظ نہیں رہے گا. دوسرا انسانی مسئلہ ہے، بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ بچیوں کے پرائمری سکول پر اٹیک ہوتا ہے، 52 سے زیادہ بچیاں چھوٹی چھوٹی شہید ہو جاتی ہیں اور زخمی بھی بہت زیادہ ہیں. انسانی جانوں کا مسئلہ ہے، بے گناہوں کے جانوں کا مسئلہ ہے. ایک انسان ہونے کے ناطے ہیومن رائٹس کے سارے دفاع کرتے ہیں. انسانی مسئلہ بھی ہے، اور ہم مسلمان ہیں، دینی مسئلہ بھی ہے. المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. انما المؤمنون اخوہ، بھائی ہیں آپس میں. اسلام اور دین بھی کہتا ہے کہ آپ نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے، اپنے مسلم بھائیوں کا بھی، بلکہ غیر مسلموں کا بھی. لہذا یہ ہمارے کنسرنز میں سے پاکستان کی ساورنٹی کو تھریٹ ہے، پاکستان کی سالمیت کو تھریٹ ہے، امت مسلمہ کو تھریٹ ہے، اس پورے ریجن کو تھریٹ ہے، پورے ایشیا کو تھریٹ ہے. لہذا ہم یہاں آئے ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اپنے موقف کو بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. یہ عمل کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے. جس میں بھی تھوڑا سا ضمیر ہے اس کی مذمت کر رہے ہیں. آج میں دیکھ رہا تھا اسپین کی حکومت نے بھی کیا کیا، اس کی مذمت کی ہے. انہوں نے کہا امریکہ کے اور اسرائیل کے حملے کے ہم کنڈیم کرتے ہیں جی، اور بہت سے ملک کر رہے ہیں. لہذا یہ قابل مذمت ہے. ہم مسلمان ہونے کے ناطے، ایشین ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہر ایک کی ذمہ داری اس کی مذمت کریں. اسی طرح سے جمہوری اسلامی ایران کو پورا حق ہے اپنے دفاع کا. قرآن نے کہا ہے، یہ میں آیت پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، 2 آیتیں. فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. اگر کوئی تم پر ظلم کرتا ہے، تجاوز کرتا ہے، تعدی کرتا ہے، تو تم بھی اسی طرح اس کے ساتھ نپٹو، ویسے ہی. یہ قرآن نے کہا ہے، یعنی مقابلہ بالمثل کرو. ایسے نہیں کچھ ایک تھپڑ مارا کرو تم ادھر مار لو، نہیں. قرآن کہہ رہا ہے مقابلہ کرو. فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جو تم پر اعتداء، تجاوز، ظلم، تعدی کرے، زیادتی کرے، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْأَمْرِ اعْتَدُوا، پھر تم بھی اس کے ساتھ ویسے ہی کرو. خدا کا آرڈر ہے، حکم ہے. ظالم کو جری نہ ہونے دو، جسور نہ ہونے دو، مقابلہ کرو اس کا. اگر ظالموں کا مقابلہ شروع ہو جائے، یقین کریں ان ظالموں کو چھپنے کی جگہ نہ ملے. لہذا اس کی مذمت کرتے ہیں، ہر مسلمان کو اس کی مذمت کرنی چاہیے. اسرائیلی کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے مسلم امہ کو اندر سے بھی الجھائیں. میں بات ایک کہنے کے بعد پھر اس کو کرتا ہوں. لہذا جمہوری اسلامی ایران کو حق ہے کہ وہ امریکن پر اٹیک کرے، وہ اسرائیلیوں پر اٹیک کرے. اسرائیل پر حملہ کرے، انہوں نے حملہ کیا. امریکہ کے اوپر جہاں بھی امریکنز ہیں، جہاں بھی ان پر اٹیک کرے، ان کے جو فوجی اڈے جہاں بھی ہیں. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ مسلمان ملکوں میں امریکہ نے فوجی اڈے بنائے ہوئے ہیں اور وہاں سے ایک مسلمان ملک پر اٹیک کر رہا ہے. اتنے بے چارے ہو چکے ہیں مسلمان ممالک. لہذا یہ وقت ایسا ہے کہ اس جنگ کے اثرات صدیوں رہنے ہیں، صدیوں رہیں گے. اس جنگ کے نتیجے میں جو بھی ہو، دنیا
اور اس خطے کی شکل و صورت بدل جائے گی. خدا نہ خواستہ اگر جمہوریت اسلامی کو شکست ہوتی ہے ایران کو, تو یہ خطہ سارا ری سائز اور ری شیپ ہوگا. پھر یہ شکلیں نہیں رہیں گی, یہ ملک نہیں رہیں گے. اور اگر امریکہ اور اسرائیل کو شکست ہوتی ہے کہ یقیناً ہوگی انشاءاللہ, اللہ کی غیبی مدد سے عامل حال ہے, تو پھر ریجن جو ہے نا کتنا خوبصورت ہوگا, جس میں امریکی اور اسرائیلی ظلم و ستم نہیں ہوگا, لا قانونیت نہیں ہوگی, دنیا خوبصورت ہوگی اور رول آف لا کی طرف جائے گی. اس لیے پاکستان کو اپنا حسن آرڈر کرنا چاہیے. حساس دور ہے یہ. افغانستان کے ساتھ فوری جنگ بند کرنی چاہیے ان کو. پاکستان کا حسن آرڈر کرنا چاہیے, یکجہتی کو پیدا کرنا چاہیے, آپس میں اکٹھے ہونا چاہیے, ڈائلاگ ہونا چاہیے, آپس میں بیٹھے اور ملک کو صحیح شکل میں لے کے آ جائیں, یونٹی کی طرف لے کے جائیں. اگر ایسا نہیں کریں گے تو میں ایک بات کہہ دیتا ہوں, یہ تھریٹ فیل کر رہا ہوں, یہ خطرہ فیل کر رہا ہوں. پاکستان کے دشمنوں نے, امت اسلامی کے دشمنوں نے پلان کیا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستان کے عوام کے درمیان فاصلہ ہو, ان سے ایسے کام کروائے جائیں جس کے نتیجے میں پاکستان کے عوام دور ہو جائیں ان سے. داخل میں دہشت گردی کے ذریعے ہماری مسلح افواج کو الجھا دیا جائے, ہمسایہ ممالک کے ساتھ الجھا دیا جائے جنگوں کے اندر, اور ہم جو بڑا خطرہ ہے, بڑا تھریٹ ہے, اسے غافل ہو جائے. ایران میں تو وہ کہتے ہیں ہم ایٹم بم نہیں بناتے. امام خمینی کا بھی فتویٰ حرام میں بنانا, ایت اللہ خامنئی کا بھی فتویٰ حرام میں بنانا, اس کے باوجود ایٹم بم نہیں بنایا. انہوں نے کہا تمہارے پاس یورینیم انرچ کرنے کی بھی صلاحیت ہونی چاہیے. زیرو. پاکستان نے تو ایٹم بم بنایا ہوا ہے. کیا پاکستان اسرائیل کے ظالموں کی آنکھوں میں نہیں کھٹکتا؟ نہیں کھٹکتا. پاکستان کو اندرونی طور پر کمزور کر کے ہماری فورسز کو کمزور کریں گے, مسلح افواج کو کمزور کریں گے, ڈسپیوٹڈ شکل میں لے کے آ جائیں گے, اور پھر کاری وار لگائیں گے ہمارے ملک کے اوپر. پھر ہم سے ایٹمی طاقت ہمارے پاس ہی رہنے دیں گے وہ. اس لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستان کا حسن آرڈر کریں, ساری سیاسی پارٹیاں جمع ہو جائیں. یہ فاصلہ بہت خطرناک ہے. کچھ باتیں میں چھوڑتا ہوں اپنے دوستوں کے لیے کرنے کے لیے. ہر وہ چیز جو قومی وحدت میں رکاوٹ ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے, ہٹا دینا چاہیے. انا, غرور, تکبر کے خول سے باہر آ جانا چاہیے. یہ بہت بڑا تھریٹ اور خطرہ ہے. یہ چھوٹی جنگ نہیں ہے, بہت بڑی جنگ ہے. 2 ایٹمی ملکوں نے ایک مسلمان اسلامی ملک پر حملہ کیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں ایٹم بم نہیں بنا رہا, حرام ہے بنانا. اگر ہم بنانا چاہتے تو بنا سکتے تھے, نہیں بنایا ہم نے, کیونکہ وہ پسند نہیں کرتے کوئی ملک جو ہے اس کی خارجہ پالیسی آزاد ہو, داخلہ پالیسی آزاد ہو, غلام نہ ہو. لہذا انشاءاللہ العزیز میری پورے پاکستان کے عوام سے بھی گزارش ہے, شیعہ سنی یونائٹ رہے. دیکھیں, ایک حیرانگی والی بات ہے, ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل مل کر جمہوری اسلامی ایران کے مقابلے میں کھڑے ہیں, اور ایک طرف کئی ایک مسلمان ملک ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ غزہ میں چلے گئے ہیں. مودی اسرائیل جاتا ہے, اس کا استقبال ہوتا ہے. کیسا استقبال ہوتا ہے؟ مودی اور اسرائیل اکٹھے, ہم بھی اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ اکٹھے ہیں. کوئی سمجھ نہیں آتی آپ کی پالیسی کیسی ہے, کنٹرڈکشن کیسے ہیں. آپ ہمیں پتہ ہے کمزوری ہے, آپ عوام کے پاس آ جاؤ. پاکستان کے عوام انتہائی کریم لوگ ہیں, بڑے آدمی ہیں پاکستان کے عوام, بڑا دل ہے ان کا. عوام کے پاس آ جاؤ, ادھر سے اپنی لیجیٹیمیسی لو, طاقت لو. نہیں تو تباہی بربادی ہے, تباہی بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا. اسی طرح سے میں اپنے اہل سنت اور اہل شیعہ بھائیوں سے کہتا ہوں اپنے آپ کو یونائٹ رکھیں. یہ پوری کوشش ڈالیں گے تفرقہ ڈالنے کی. ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے, تمام بااثر لوگوں کی ذمہ داری ہے,
ہمارے جوانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم یونائٹ رہیں، اکٹھے رہیں. ایک بڑی جنگ ہے اور انشاءاللہ اس جنگ میں اسرائیل کو شکست ہونی ہے اور امریکہ کو بھی شکست ہونی ہے. کیوں؟ اللہ کے وعدے ہیں. ہم عام طور پر مادی چیزوں کو دیکھتے ہیں. وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، میں دل کو دیکھ رہا تھا، ابلیس کو ہے یورپ کی مشینوں کا سہارا، اور اللہ کا کس پر بھروسہ ہے؟ خدا کا بھروسہ مومن کے اوپر ہے. یورپ کو ہے، ابلیس کو ہے یورپ کی مشینوں کا سہارا. خدا کو بھروسہ ہے مومنوں کے ایمان کے اوپر، توکل کے اوپر. جو بڑی طاقت ہے وہ ایمان ہے. دوسرا اللہ پر توکل ہے، قرآن کہتا ہے یہ. تیسرا ریزسٹنس اور مقاومت پر بھی ایمان ہے. چوتھا جذبہ شہادت ہے. یہ اسرائیل کے پاس اللہ پر ایمان نہیں ہے، اللہ کے وعدوں پر بھی ایمان نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اس کے بعد توکل بھی خدا پر نہیں ہے. توکل ان کے بمبوں پر، جہازوں پر، ایٹمی طاقت پر ہے اور اپنے فتنوں اور شرارتوں کے اوپر ہے، ظلم کے اوپر ہے. تیسرا وہ ریزسٹنس، ان کا وہ ایمان ہی نہیں ہے کہ ہر حال میں خون کے آخری قطرے تک ریزسٹ کرنا ہے. چوتھا جذبہ شہادت، یہ طاقت ہے. خدا نے قرآن مجید میں اس کو کہا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے. خدا پر بھروسہ کافی ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے. وہی صبر اور مقاومت، خدا خود کہتا ہے قرآن مجید میں وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200، اگر تم 20 صابر ہو 200 پر غالب آ جاؤ گے. صبر طاقت ہے. لہذا انشاءاللہ اس کو شکست ہونی ہے. ہم نے یونائٹ رہنا ہے. جمہوری اسلامی ایران کے ساتھ جو ہمارا ممسایہ برادر اسلامی ملک ہے، اظہار یکجہتی کر رہے ہیں مختلف شکلوں میں، سوشل میڈیا کے ذریعے، لکھنے کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے، ایک دوسرے سے رابطوں کے ذریعے، مظاہروں کے ذریعے، احتجاجات کے ذریعے، مساجد کے ائمہ جمعہ جماعت جمعے کے خطبوں کے ذریعے. بالآخر یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے. خطے میں آ چکے ہیں اور قومی وحدت کے لیے عمران خان صاحب کو جیل سے نکالنا بہت ضروری ہے. اگر آپ قومی وحدت چاہتے ہیں اور ان کو باہر رکھتے ہیں، جیل میں رکھتے ہیں، آپ کے ساتھ پاکستان کے 90% عوام نہیں کھڑے ہوں گے. آپ پہلے ہی اعتماد عوام کو کھو چکے ہوئے ہیں. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھنا، نیتنیاہو کے ساتھ بیٹھنا، کوئی غیرت مند مسلمان یہ نہیں کر سکتا. انسان نہیں یہ کر سکتا، باضمیر انسان. اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی کریڈیبلٹی کسی حد تک ہو جائے، پاکستان کسی جگہ کھڑا ہو جائے، تو عمران خان صاحب کو باہر نہ کرنا ضروری ہے. قومی وحدت اور یکجہتی کے لیے حالات بدل گئے ہیں دنیا کے، اور مجھے امید ہے کہ عقل پریویل کرے گی اور چیزیں صحیح طرف جائیں گی انشاءاللہ. علامہ صاحب، جن مسلم ممالک کی آپ بات کر رہے ہیں، ایک تنظیم ہے مسلم ممالک کی، ان میں سے اکثر ممالک نے اپنی حفاظت کی ذمہ داری ہی امریکہ کو دی ہوئی ہے. وہاں پر جو بحری بیڑے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ مسلم ممالک امریکہ یا اسرائیل کے خلاف کوئی بھی اسٹیپ اٹھا سکتے ہیں؟ دوسرا، اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے، ابوظہبی کے اندر بھی میزائل حملوں کے اندر پاکستانی سفارت خانے نے کچھ پاکستانیوں کے جاں باز ہونے کی تصدیق کی ہے. تو یہ مسلمان ہی مارا جا رہا ہے، چاہے اس طرف ہو یا اس طرف ہو، ہر طرف مسلمان ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو کیا یہ جو مسلم ممالک کا آپ ذکر کر رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف سٹینڈ لیں گے؟ دوسرا، پاکستان، حکومت پاکستان کی طرف سے بھی جو اسحاق ڈار ہیں ان کی طرف سے بھی اس حملے کی مذمت کی گئی ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ مسلمان ممالک کے اندر ویسٹرن ایشیا میں جو گلف میں مسلمان ممالک ہیں، ان میں امریکنز کے اڈے بنے ہوئے ہیں، فوجی اڈے ہیں. یہ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ امریکہ سب سے پہلے کس کو سپورٹ کرتا ہے؟ اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے، اور اسرائیل کے مظالم کو سپورٹ کرتا ہے، اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. یہ میرے خیال میں خود قرآن کی تعلیمات کے خلاف بھی ہے کہ ایک دشمن کو اور ایک ایسی قوت کو جو آپ کے ساورنٹی کو کوسچن لے آتی ہے، آپ کا استقلال ختم ہو جاتا ہے، آپ کی داخلی خود مختاری ختم ہو جاتی ہے، ان کو لانا غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جمہوری اسلامی ایران نے ان سے پوچھا تھا، عرب ممالک سے، یہ جو آپ کے پاس اڈے بنے ہوئے ہیں امریکنز کے، کیا یہ امریکنز آپ کے کنٹرول میں ہیں؟ آپ ان کو روک سکتے ہو کہ ہم پر یہاں سے اٹیک نہ کریں؟ انہوں نے کہا ہم نہیں روک سکتے. انہوں نے کہا پھر یہ امریکن ٹیریٹری شمار ہوں گے، اور ہم ان کو جب یہ یہاں سے ہم کو ماریں گے، ہم بھی ان کو ماریں گے. یہ تو نیچرل ہے. تیسری بات جہاں تک تعلق ہے
کہ پاکستان کی حکومت نے جو مذمت کی ہے، اچھی بات ہے، مذمت کرنی چاہیے، اور پھر پاکستان کو ذرا آگے بڑھنا چاہیے. پاکستان ایک ہمسایہ برادر ملک ہے، اسلامی ملک ہے، اور پاکستان کو چاہیے کہ ایک بڑا رول پلے کرنے کے لیے آگے بڑھے. OIC کا اجلاس بلا لے، ایران کا، پاکستان کا وزیر خارجہ ایران چلا جائے، اظہار یکجہتی کرے. کس کے مقابلے میں؟ اسرائیل اور امریکہ کے ایک انلیجیٹمیٹ اٹیک کے مقابلے میں. نواز صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے ریلیز ہوئی ہے کہ پرائم منسٹر نے بات کی ہے محمد بن سلمان سے، تو اس جو یہ اگر یہ والا راستہ رہتی ہے گورنمنٹ مسلم ممالک کو اکٹھا کر کے بات کرنے کا، تو اس کو آپ کی سینس میں رہتے ہیں یہ ایک پازیٹیو ہے، اس کو کیا رہتا ہے؟ مسلم ممالک کو اکٹھا ہونا چاہیے اس ایگریشن کے مقابلے میں، کیونکہ جیسے ناصر بھائی کہہ رہے تھے، وہ تو اوپن کہہ رہے ہیں کہ ہم مکہ مدینہ تک جائیں گے، اسرائیلی کہتے ہیں وہاں تک ہماری حدود ہے. ڈینس لیوی ایپکن کی کتاب ہے ریٹرن ٹو مکہ، پڑھ لیں آپ اس کو. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں سارا علاقہ ہمارا ہے، اس لیے ہمیں خانہ کعبہ کی خاطر، مکہ مدینہ کی خاطر، کربلا نجف کی خاطر، اپنے مقدسات کی خاطر بھی اکٹھے ہو جانا چاہیے. تھینک یو، بہت شکریہ. ساری تفصیلی بات ہوئی ہے، علامہ صاحب نے تفصیل میں گفتگو ہوئی، اور مصطفیٰ بھائی نے جو چیزیں میرے ذہن میں تھی آلریڈی وہ کہہ بھی بیٹھے ہیں. لیکن بنیادی طور پر ایران کو اس کی اپنی جذبہ حریت کی سزا ان سازشوں سے اور ان طاقتوں سے مل رہی ہے جنہوں نے کبھی بھی جب سے دنیا آباد ہے توحید کو مانا ہے نہیں. آج ایران پوری امت مسلمہ کی قرض اتار رہا ہے. مجھے افسوس اس بات پہ ہو رہی ہے کہ صبح یہ حملہ ہوا ہے، ابھی تک ہنگامی طور پر جو ہماری مسلمان قوموں کی ایک تنظیم ہے OIC، اس کی میٹنگ کیوں نہیں بلائی گئی؟ اور اس میں پہل پاکستان کو کرنی چاہیے. ہم یہ مانتے ہیں کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، تو پھر اس قلعے کو اسلام کی اس وقت جتنی ضرورت ہے عالم اسلام کو یونٹی کی، تو ہم وہ کردار کیوں ادا نہیں کر رہے؟ میں مصطفیٰ بھائی کی اس بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے اس ناجائز سے حکومت جو ہے جو ایک ناجائز طریقے سے مسلط ہے، ان سے مطالبہ کروں گا کہ غزہ پوسٹ جو پیس بورڈ ہے اسے فوری طور پر نکل جائے. افغانستان کے ساتھ جو معاملات اس وقت ہماری ہے اس کو ہارڈ کیا جائے، فی الفور جنگ بندی ہونی چاہیے ہمارے افغانستان کے بیچ، اور یہ بھی ان کے پیچھے بھی آپ چلے جائے، یہی اسرائیل اور یہی امریکہ کھڑا ہو آج، اور انڈیا یہ ٹرائی کا ہے. آج صبح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان بہت اچھا کر رہے ہیں، اور 2 ایسے لوگوں کا نام لیا جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی قوم ان کے بارے میں کیا جذبات رکھتی. ایران مجھے آج صبح میں ان کا فالو کر رہا تھا، تو ایک اکاؤنٹ ہے ایرانی ملٹری کا، کیا خوبصورت جملہ انہوں نے لکھا تھا کہ وی آر دی نیشن آف امام حسین. تو ہم بھی اسی نیشن سے ہیں، یہ ہمیں سرنگو نہیں کر سکتے. فلسطینیوں کا مقدمہ، دنیا میں محکوم و مظلوموں کا مقدمہ جو ایران نے لڑا ہے، ہم پہلے بھی ایران کے شانہ بشانہ کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں اور آگے بھی کھڑے رہیں. اس وقت پاکستان کے اندر جو قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، جو انتشار ہے ہمارے اندرونی صفوں میں، وہ بھی ایک بہت بڑی سوالیہ نشان ہے. ہم تحریک تحفظ پاکستان کے پلیٹ فارم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس وقت ملک کو جس قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، اور اس قومی یکجہتی کی سب سے بڑی علامت جس کو پاکستان کی عوام کی نمائندہ اکثریت جس کو اپنا لیڈر مانتی ہے، عمران خان جو اس وقت جیل میں ہے، ان کے فی الفور پے رول پہ رہا کیا جائے. اگر پاکستان کی موجودہ سیٹ اپ جس کو ہم بجا طور پر ناجائز مانتے ہیں، لیکن کم از کم اتنی وہ کر سکتے ہیں کہ جو حالات بنے ہیں اس خطے میں، اور جس طرح مصطفیٰ بھائی نے کہا کہ اگلا نمبر پاکستان کا ہی ہوگا. یہ جو حکمران ہے جو نوبل انعام دینا چاہ رہے تھے ان قوتوں کو، جو آج جو مجھے اطلاع ملی ہے، علامہ صاحب مجھے کریکٹ کریں گے if I'm wrong، کہ یونیورسٹی میں
میزائل انہیں طلبہ شہید کیے گئے اسکول کے. اسکول بچیاں. تو یہ جو ہمارے بہن بھائیوں کا خون بہا رہے وہ کس طرح ہمارے دوست ہو سکتے ہیں؟ تو ہم آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے یہاں اسلام آباد پریس کلب میں بیٹھے ہیں. ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور سارے جو سیاسی قیادت ہے ان کی ایک میٹنگ ہو. اس طرح مصطفیٰ بھائی نے کہا کہ 2 مارچ کو پارلیمنٹ کا مشترکہ سیشن ہے, پریزیڈنٹ نے خطاب کرنا. میرے خیال میں پریزیڈنٹ کے خطاب کی اتنی کوئی ضرورت نہیں ہے اس وقت جتنے ان مسائل کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. اس پارلیمنٹ اس کو جو ہے نا وہ مؤخر کرے. اس کے اوپر ساری سیاسی قیادت, وہ پارلیمنٹ سے باہر ہو اندر ہو جتنی بھی ہو, وہ سارے اس کے سر جوڑ کر بیٹھے اور ایک قومی وحدت اور قومی یکجہتی کا ایسا فارمولہ نکالے. دیکھیں آئین پاکستان, جو تحریک تحفظ آئین پاکستان یہ کس لیے بنی تھی کہ ہم آئین کا تحفظ کریں گے, اور آئین یہی کہتا ہے کہ یہ جو بھی وہ ہوگا وہ ریپرزینٹ کرے گا the will of the people of پاکستان. آج پاکستان کی عوام اپنے ایران کے بھائی اور بہنوں کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن حکومتی سطح پر وہ مظاہرہ ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا. اور اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اس میں سنجیدگی دکھائے, عمران خان کو رہا کرے, سیاسی قیادت بیٹھ جائے, پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہو اور اس کے اوپر ایک ایسی پالیسی اپنائی جائے جس سے ہم امت مسلمہ کو اس وقت جوڑیں اور ان مسائل سے جو ہمارا خطہ ڈسٹیبلائز ہو رہا ہے اسی سے انہی طاقتوں کی وجہ سے اس کا مقابلہ کریں. شکریہ.